أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بھی اللہ ہی کے حکم سے اثر کرتی ہے. اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جی بابا جی بابا جی کو طویل بڑے اوکھے لوائے پھر بھی کمر تے بنی رکھے وہ آخر تے لوایا. یہ پڑھائی کر لیں گے آپ؟ ہاں کر لیں گے. ہیں جی بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں. یہ تعویذ کیوں پہنتے ہیں آپ لوگ؟ تعویذ تو سارے یہ بھی تو یہ تعویذ نہیں ہے نا. یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں. ہاں تو پھر میں سوال اس لیے کرتا ہوں آپ مجھ سے بڑے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں. ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ نے اس کو اس کے سپرد کر دیا. پھر جو لوگ تعویذوں پر ضد کرتے ہیں تو وہ سمجھو کہ اللہ کے نبی کی بد دعا میں ہے کہ نہیں جی ہم نہیں اتاریں گے, ہم اتاریں گے تو ہمیں یہ ہو جائے گا. اور دنیا میں جو تعویذ نہیں پہنتے وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گورے نہیں تعویذ پہنتے, تعویذ پہنتے ہیں ہندو. عیسائی صلیب اس نیت سے ڈالتا ہے کہ ہماری حفاظت ہو, نعوذ باللہ. یہ شرک میں آتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا طریقہ اور ہے. ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تو شفا دے. صحابی آتے ہیں, تعویذ پرانا دور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کا دور ہے, یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے تعویذوں کا نا. صحابی آ کے عرض کرتے ہیں ہاں دم جائز ہے لیکن وہ بھی شرکیہ نہ ہو. ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تعویذ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعویذ کیسے دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کل, یہ نبی کا تعویذ ہے. کل مولوی والا نہیں, یعنی کہ کل کلو اشربو یہ نہیں, کھانے والا کل نہیں. قل کہہ دو, قل کا معنی کہہ دو. اب نبی تعویذ کیا دینے لگے ہیں؟ ساری امت کو پہنچاؤ یہ باتیں. یہ تعویذوں نے غرق کر دیا, یہ دھاگوں نے غرق کر دیا امت کو. اللہ سے اتنا دور کر دیا کہ ان کو اس سے گھمنڈ میں ڈال دیا کہ میں نے تعویذ باندھ لیا بس, نہ نماز نہ روزہ. گلے میں ڈال دو برکت, گھر میں لٹکا دو برکت. جو گھر میں قرآن ہے وہ تو بے برکتہ ہوا نا. پھر بھائی 30 سپارے 114 صورتیں 6666 آیات وہ بیکار ہو گئی. جو مولوی نے الٹا سیدھا لکھ کر دیا وہ تیرے برکت آئے گی گھر میں. لاجیکلی بھی سوچیں, ذرا دماغ سے بھی سوچیں. ہاں جی تعویذ دھاگے, یہ کالا دھاگا پیلا نیلا, کنجروں کو دیکھا انڈین کنجروں کو پہنے ہوئے. ہاں جی پوچھو وہ کیوں پہنتے ہیں؟ وہ تو اس کے پاؤں کو لگاتے ہیں, بتوں کے آگے رکھتے ہیں. کالی کا دھاگا اس لیے پہنتے ہیں, کالی یہ کالی ہمارا کیا کرے گی؟ ہماری حفاظت کرے گی, اس لیے کالا دھاگا پہنتے ہیں. لال دھاگا اس لیے پہنتے ہیں کہ مہینے میں 6 ماہ بعد ایک عبادت کرتے ہیں ایک مورتی کی, اس کے چرنوں سے اس کے قدموں سے ایک لگا کر وہ دھاگا باندھ. تم مسلمان کیوں پہنتے ہو؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے منع فرمایا. صحابی کو دیکھا اس نے پیتل کا کڑا پہنا ہوا, رسول اللہ نے فرمایا یہ تو کیوں پہنتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے درد ہے, واہنا ہے, واہنا ایک بیماری ہے دردوں کی, میں نے اس لیے پہنا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تجھے اس کے سپرد کر دے, اتارو اس کو, تو نے اس میں شفا سمجھی ہے. مسلمانوں میں فرق ہے. اسلام ایک مذہب وہ ہے جو آسمان سے آیا, آسمان سے ہمیں طریقہ بتایا, تم نے کھانا کیسے ہے, تو نے لیٹنا کیسے ہے, سونا کیسے ہے. ہم بھول گئے. اس سے کیا ہوتا ہے جب تعویذ آدمی پہنتا ہے, جس مجلس میں ایک صحابی آپس میں باتیں کر رہے ہیں,
تو باتیں کرتے کرتے اس صحابی کا ہاتھ اس کے یہاں لگ گیا. دوسرے صحابی نے یہاں تعویذ باندھا ہوا تھا. اس نے بولا یہ کیا؟ اس نے بولا اللہ کی قسم اگر تو اس حالت میں مر جاتا میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا. مسلمان تو اللہ کو پکارتا ہے, وہ رگے یاد کے قریب ہیں. مسلمان جس نبی کو مانتا ہے اس سے پوچھے کہ کیا اس نے اجازت دی اس کی. آج کیا ہے, کرونا ہے نا, پوری دنیا پاگل ہوئی نا, سب سائنسدان ہینڈز اپ ہوئے ہیں. جھوٹی افواہ ہوتی ہے سارا ملک پاگل ہو جاتا ہے نا. اور نبی سے پوچھتے ہیں کیسے بچتے ہیں اس سے. اور پوچھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور رابطہ تو کرو. آؤ حدیث کی طرف آؤ, تمہیں بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جو صبح پڑھ لیتا ہے 3 بار فجر کی نماز کے بعد, نماز شرط ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, جو 3 بار اس کو پڑھ لے کوئی زمین و آسمان میں چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی. یہ نبی کی گارنٹی ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث میں ہے, وہ اس کا مجھے حوالہ صحیح نہیں یاد, لیکن وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موت پھر کیسے آئے گی؟ آپ نے فرمایا جس دن اس کا موت کا دن ہوگا اللہ اس کو پڑھنا بھلا دے گا. کس کو آتی ہے؟ جس نے تعویذ پہنا ہوگا. بے نظیر نے بھی بڑے امام دامن بندے ہوئے تھے, اتنے بندے ہوئے تھے نا, کیا وہ حفاظت کر گئے؟ امام دامن کا معنی کیا ہے؟ امام کی ضمانت کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ ضمانت سوائے اللہ کے, جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ سے ضمانت لیتا ہوں یہ کہہ کر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا. یہ کس کا لفظ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ تجھ پر توکل کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی یہ گھر سے نکلتے ہوئے, اس کا جو ذاتی جن ہے شیطان ہے وہ بھی اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے. باہر جو شیطان اس کے انتظار میں کھڑا ہے, جو جن اس کے انتظار میں کھڑا ہے کہ آج میں اس سے یہ کام کرواؤں گا, یہ کروں گا, یہ گناہ کرواؤں گا, یہ کرواؤں گا, وہ اس سے پوچھتا ہے جو اس کا ذاتی تھا جس نے یہ دعا پڑھی, وہ اس سے علیحدہ ہو کر تم کدھر کھڑے ہو؟ کہتا میں تو اس کے لیے کھڑا ہوں. کہتا بے وقوف, میں اس کا ذاتی جو جب یہ پیدا ہوا تھا میں اس کے ساتھ پیدا ہوا تھا. اس نے ایسے کلمے کہے ہیں کہ میں نے آسمان سے آواز سنی ہے کہ بندے تو میری امان میں آ گیا. وہ اس سے علیحدہ ہو جاتا. کتنے لوگ ہو تم, کتنے پڑھے لکھے ہو, سناؤ مجھے کس کو آتی ہے یہ دعا؟ یہ دھکے نوسی والی باتیں ہیں. چلو پھر آگے ہو. پھر اب اس کا علاج ہے, اللہ کی قسم 100% اللہ کے فضل سے علاج ہے. اس کا علاج زمزم ہے, پیاز کا پانی ہے, شہد ہے. یہ دعا ہے نا, اس کی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیت سے زمزم کو پیا جائے اللہ اس نیت سے اس کو شفا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے شفا ہے. کیا؟ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسرے جب شہر میں جائے تو وہ پیاز کھائے, پیاز کچا پیاز کھائے تو اس کے وہ جو جراثیم ادھر لگنے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے. اس کو ملاؤ, بتاؤ لوگوں کو. لیکن کرے کون؟ ہم ٹیکوں کے عادی ہیں, چاہے سور کی چربی کا ہو. جی امریکہ سے چاہے 7 چولوں کی سوا آ جائے, لوگوں کو بتاتا پھرے گا یہ امریکہ سے منگواتا ہوں دوائی. یہ $300 کی آتی ہے, پہلے بھیجنے پڑتے ہیں. یہ کرو نا علاج, دیکھو اللہ شفا دیتے ہیں کہ نہیں. گارنٹی ہے نا اس پہ, زمزم گارنٹی ہے نا, شفا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, بلیو کرو نا. شہد اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ لوگوں کے لیے شفا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے نا, پوری سورہ اتاری ہوئی ہے نا, سورہ نخل شہد ہے نا. اللہ کہتا ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی, ہم نے. اللہ کہتا ہے میں نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ جا اڑ, بڑے بڑے پہاڑوں پہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں شہد بنا, چھتیں بنا, گھر بنا. اس کے پیٹ سے ایک مواد جو ہے وہ خارج ہوتا ہے جس کے کئی رنگ ہیں, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں کہا.
اس میں لوگوں کی شفا ہے. بلیو ہے. اب شہد بھی جب کسی کو بولو وہ کہتے جی جیلی لبدا, ٹرائی کرو مل جائے گا اصل. تم جیلی کام نہ کرو پھر تمہیں اصل کام ملے گا نا. آپ 2 نمبر لوگوں کو کھوائی جانا دے, آپ ایسے ساتھ خالص ڈھونڈ رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ عدلے کا بدلہ ہے. اب یہ ہے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ہر بیماری کا شفا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کرو. صبح اٹھو, بچوں کو اٹھاؤ, پڑھو 3 بار یہ دعا پڑھو. جب یہ تم دعا یہ بنا کر پیو, پھر اس کے بعد ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. برس کون سی بیماری ہے جس کو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لا علاج ہے. یہ لا علاج نہیں ہے. کوئی بیماری اللہ نے نہیں اتاری, پہلے اس کے علاج اتارے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص, اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا برس سے, والجنون کہ مجھے جن چمڑ جائے, والجذام مجھے کوڑ لگ جائے, میں تیری پناہ میں آیا یہ ان بیماریوں سے. وسیع الاسقام, اور وہ بیماریاں جو ابھی تک نہیں ہیں, جو بڑی سے بڑی ہیں, جیسے ایڈز ہے, اب ڈائیگنوز ہو رہی ہے نا. اب کتنی بیماریاں, اب بیماریاں موجود ہیں, لیکن اب جیسے جیسے ہم ترقی یافتہ بنتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے 100 منزلہ ہاسپٹل بنتے جا رہے ہیں, ویسی ویسی بیماریاں لگتی نظر آتی جا رہی ہیں, اور فخر محسوس کرتے ہو. دوائیاں دکھا کر, ڈاکٹر کا نام لے کر, فلاں ڈاکٹر سے ہم علاج کرا رہے ہیں. ذرا ڈاکٹروں کے رب کی طرف تو توجہ کر. تیری بھی اللہ ہمیں ان کے محتاج ہی نہ کرے. تمہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ بتاتا کہ تم ان جگہوں سے بچو. فخر محسوس کرتے ہو بیماریوں سے کہ ہمیں بیماری تو یہ ہے لیکن ہم یہ کرتے ہیں. وہاں سے وہاں گئے ہیں, آج ٹائم لیا, بڑی مشکل ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیا. اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے. فجر کے وقت تمہیں دیتا ہے, خود ٹائم دیتا ہے, اٹھ ہیں, الصلاۃ خیر من النوم کہتا نا, اٹھنا, ٹائم دیتا ہے, خود دیتا ہے. وہ ڈاکٹر, وہ شافی جو ساری بیماریوں کو شفا دینے والا ہے. کتنے اٹھتے ہو؟ کس کو بلیو ہے اس پر؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس کی طرف تو پیٹھ موڑی ہوئی ہے. اس کی مجلس کہیں لگی ہو, اللہ رسول کی بات ہو, چند منٹوں کے بعد سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. کسی کو پیشاب آ جاتا ہے, کسی کو کھڑک شروع ہو جاتی ہے. وہ دل میں کہتا ہے یار ہن کدھر آیا میں دم کران دے مولوی کتنے لا کے بہ گئی سانو. یہ بتا رہا ہوں میں, یہ تمہاری بیماریوں کا علاج بتا رہا ہوں. تمہاری نسلیں محفوظ ہو جائیں گی اگر تم نے یہ کرنا شروع کر دیا, اولادوں کو سکھا دیا. اللہ کے حکم سے تمہاری نسلوں کو بھی اللہ محفوظ رکھے گا. بلیو کر رہے. اس میں لگتا کیا ہے؟ اس میں کیا فرقہ واریت والی بات ہے؟ اس میں تعصب والی بات کیا ہے؟ اس میں کون سی برا منانے والی بات ہے؟ بتائیں نا, میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ باتیں اگر کاش تمہیں ممبر و محراب سے ملتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا. جہاں جاؤ, یورپ جاؤ, ہم لوگ ہیں, ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں. زیادہ سے زیادہ وہ آئیں گے, زیادہ سے زیادہ کیا بیماری, رات کو شراب زیادہ پی لی. ہاں جی, میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے. فرانس ہوتے تھے ہم دیکھتے بیڈوں کے اوپر کم, وہ لوگ کم ہوتے تھے, ہم لوگ زیادہ, ایشین بچندے زیادہ ہوتے تھے. دوسرے وہ زیادہ ہوا, لڑائی لڑوئی ہوئی, یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, یا شراب رات کو زیادہ پی لی, کہیں گر گئے. ہم بیٹھے ہیں, کوئی گردے لے کر, کوئی مردے لے کر, کوئی کچھ. یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو, تمہارے نبی جو بتا کر گئے تم نے چھوڑ دیا, انہوں نے اپنا لیا. وہ جھوٹ نہیں بولتے, تم جھوٹ بولتے ہو. وہ ملاوٹنگ وہاں دنیا میں سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. کسی سے زبردستی کرنا برائی میں یا ملاوٹ کرنا سب سے بڑا گناہ وہاں سمجھا جاتا ہے. کوئی کسی بوڑھی عورت کو یا چھوٹی بچی کو چھیڑ نہیں سکتا اس کی مرضی کے بغیر. نشر کر دیتے ہیں وہ. تمہارے یہاں تو 3 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے. اپنے لیے قانون بناتے ہیں 12 گھنٹے میں, ایسے پاس ہو کر ہے, ایسے ہوتے ہیں قانون پاس جو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے.
کتنے سال ہو گئے ہیں، تکلیف ہو گئی ہے، سریعام پھانسی کی بکواس شروع کر دی منسٹروں نے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کی باتوں کو اپنے پاگل پن سے رد کر رہے ہیں. اللہ سورہ مائدہ کے 33 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اللہ کہہ رہا ہے، پڑھ لو سورہ مائدہ 33 نمبر آیت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان یقتلوا، ان کو قتل کرو، لیکن تم کو نہیں قتل کرو، حکومت وقت کرے گی. تم تو اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ نہیں لے سکتے. یہ اس کا فرض ہے، یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بے دینے، ہم نے ان کو لایا اپنے سر کے اوپر. ہندو شراب کے بل خلاف پیش کرتا ہے اور مسلمان اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا تمہارے اوپر؟ ہندو کہتا ہے ہمارے مذہب میں بھی نہیں شراب حلال، تو مسلمان اٹھ کر اس کو رد کر دیتے ہیں. اسی دور میں ہوا نا، ابھی جو بچوں کے ساتھ برائی کرے گا اس کو سرعام پھانسی دی جائے. کیا بھونکا ہے یہ تمہارا منسٹر؟ استغفر اللہ من ذالک. اسی کو کہتے ہیں نا عذاب اللہ کے دعوت دینی. جب اللہ کا عذاب آئے گا اس سے پوچھو نا، جب اس کی بیٹی کے ساتھ یا بھانجی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا پھر پوچھوں گا. یہ تو جب اپنے آپ کو آگ لگتی پھر پتہ چلتا ہے. اس باپ سے پوچھو، اس مامے سے پوچھو، چاچے سے پوچھو، اس ماں سے پوچھو، اس بھائی سے پوچھو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ سے ڈرنا ہے ہم نے. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. دو اگر مجھے آ گیا آج، اگر عزت ہے، بڑے بڑے ہم نے عزتوں والے دیکھے، اللہ کی قسم جب ان کو ذلت ملتی ہے زمین میں ان کے اپنے والے بھی نہیں کہتے ہمارے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرنا.